باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں. میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، بہرحال میری طرف سے آفر ہے، اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد انجینئر کی آپ نے ایک ویڈیو سنی ہے. اس میں یہ شخص ذاکر نائک کو اپنی اکیڈمی میں آنے کی دعوت بھی دے رہا ہے اور اپنے شاگردوں کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو جہاں جہاں قریب ذاکر نائک کے لیکچرز ہو رہے ہیں وہاں جائیں اور شرکت کریں. یہی مرزا انجینئر ہے جس نے ان بہت ساری باتوں کو کفر قرار دیا ہے جو ذاکر نائک نے اپنے لیکچرز میں کہی ہے. چند ویڈیوز آپ سنیں اور آپ ذرا فیصلہ کیجئے گا. اللہ کے بارے میں اس کا نظریہ، اس پر بہترین ویڈیو راشد مروزی صاحب بنا چکے ہیں. میں صرف اس کی اس بات پر کہ اس نے ذاکر نائک کو یہاں آنے کی دعوت بھی دی اور اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا اس کے لیکچرز میں شرکت کریں، اور پھر جو اس کے آرگنائزر ہیں ان کو بھی ہدایات دیں، اور خود بھی کہا میرا سیکیورٹی مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی جاتا. تو اب ذرا اس کے کچھ کلپ سنیں. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Javed, and my question is, why can't God not take a human form? If God wants, He can take a human form. But the moment He takes a human form, He ceases to be God. Allah can tell a lie if He wants. But He will never tell a lie. Because to lie is ungodly. The moment He lies, He ceases to be God. Allah can do injustice if He wants. But He will not. Because to do injustice is ungodly. As the Holy Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, that Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. So if He does injustice, He ceases to be God. Allah subhanahu wa ta'ala, if He wants, He can make a mistake. But He will not make a mistake, because to make mistake is ungodly. The Quran says in Surah Taha chapter number 20 verse 52 that Allah does not make mistake. Allah doesn't err. So if He makes a mistake, He ceases to be God. اب ذرا دیکھیے، یہ کفریات ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، بولے گا تو خدا نہیں رہے گا معاذ اللہ، محال کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور پھر معاذ اللہ زوال الوہیت کا معاذ اللہ قول کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عقلاً شرعاً نقلاً ہر طرح ہی کفر ہے. محال چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرنا اور کہنا اگر اللہ معاذ اللہ یہ جرم کرے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو وہ خدا نہیں رہے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک نظریات ہیں، اور ان پر مرزے کی آپ کلپ سنیں. استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں. اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں. تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا. فقہ فینا ضرور نفرت رکھو لیکن فقہ تو سیکھو نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا.
تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کفر ہے. اب ایک شخص جس سے کلمات کفر صادر ہوئے اور یزید کے متعلق اس کا نظریہ یہ خود کہہ چکا غلط ہے. اب جب اتنی باتیں ذاکر نائک کی غلط ہیں اور کفر کی حد تک ہیں، یعنی غلطیاں بھی چھوٹی نہیں ہیں، بلنڈر بھی چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بڑے بلنڈر ہیں، کفر کی حد تک ہیں، اور ذات خدا کے بارے میں غلط نظریات ہیں، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اللہ کی صفات کی، ایٹریبیوشنز کی، لیکن پھر بھی اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہے اس کے لیکچر سنو. تو اسی طرح اگر اس کا بریلویوں سے اختلاف ہے، مثلا راشد صاحب کا تو نام ہی لیتا، مثلا جلالی صاحب کے ساتھ اس کا اختلاف، تمام بریلویوں کے ساتھ اختلاف ہے، کبھی اس نے ان کے متعلق یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جاؤ جلالی صاحب کے لیکچر سنو، تم جاؤ راشد صاحب کے لیکچر سنو، تم جاؤ لیاس قادری صاحب کے میر سنت کے لیکچر سنو؟ کبھی کیوں نہیں کہا اس نے؟ ذاکر نائک کے بارے میں کفریات ثابت کرنے کے باوجود کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا لیکچر سنو؟ ہمارے بزرگان دین کی طرف خود ساختہ فیبریکیٹڈ دھکا لگا کر کفریہ گستاخانہ عبارتیں منسوب کر کے ان پر طرح طرح کے جملے کسنے والا اور معاذ اللہ اپنے سب اسٹوڈنٹس کو ان سے دور دبے لفظوں میں رہنے کا اشارے دینے والا اور ان کو ادھر رہنمائی کرنے والا کہ معاذ اللہ یہ تو جاہل ہیں، یہ تو وہ، اور معاذ اللہ ان کو قبر پرست، قبر چاٹو، یہ سب فتوے لگا کر، یہ بھی کفر کے فتوے لگاتا ہے، ادھر بھی کفر کے فتوے. حکم دو مختلف کیوں ہے؟ اس طرف صراحتاً ان کے سمجھ لیں کہ اس طرح کے اقوال ہیں کہ اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے علماء پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے خلاف جملے کستے ہیں، ان کا لیکچر سننا تو دور کی بات، اور یہاں پر کفر ہونے کے باوجود ترغیبات کیوں؟ یہ ہے اس کا ڈبل سٹینڈرڈ اور اس کی صرف حب جا اور شہرت کی ہوس. ایک بات. دوسری بات، ان کا آپس میں اصلیت ملتی ہے، ان کا روٹ مل رہا ہے یہاں پر، وہ ہے وہابیزم. اب یہ جو بات ہماری طرف آج سوشل میڈیا میں منسوب کی جا رہی ہے کہ جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مرا رہے ہیں، مرزا انجینئر ذرا کھولو اپنا اکیڈمی اور وہاں جا کر ایک بیان ریکارڈ کرواؤ کہ تم وہ جملے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں، وہی جملے تم ذاکر نائک کے یہاں آنے پر بریلویوں کے خلاف کہہ رہے ہو. کتنی بڑی جسارت ہے، کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ ہم جملے اس وقت کہتے ہیں جو جلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابلیس بھی جلا تھا، یہ بھی جلے، جو سرکار کی آمد کی خوشی میں جلتا ہے وہ کوئی بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم خوشی کرتے ہیں، جس کو جلن ہوتی وہ ابلیس کا گروہ ہے. اسی طرح اب یہی سیم جملے مرزا تمہارے ممدوح یعنی ذاکر نائک کے آنے پر بریلویوں کے خلاف وہابی استعمال کر رہے ہیں. اب کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ناخوش ہوتے ہیں ہم تو ان کے بارے میں جملے کہتے ہیں، یہاں ذاکر نائک کی آمد پر جو ناخوش ہیں ان پر جملے کہہ رہے جا رہے ہیں. کہاں کی بات کہاں جوڑے جا رہی ہے؟ اب تمہارے فتوے کہاں ہیں؟ اب تمہارے طوفانی فتوے کدھر گئے؟ صرف وہابیزم پھیلا رہے ہو تم بھی، وہ بھی وہابیزم پھیلا رہا ہے. اس کا قصور تقابل ادیان نہیں ہے. جو 16 لاکھ اور لاکھوں مسلمانوں کی تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ ویسے بھی حقائق سے ہٹکے ہے، ریالٹی سے ہٹکے ہے، ایکچویلٹی یہ نہیں ہے. چند ہزار مان لو، لیکن لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے. میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے پہلے. اگر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کرنا ذاکر نائک کے حق میں ولایت کی نشانی ہے ہزاروں کو، تو پھر ہمارے مبلغین، دعوت اسلامی کے مبلغین کئی ہزار، ایک افریقہ میں مبلغ ہیں، وہ 12,000 سے زائد لوگوں کو مسلمان کر چکے، کئی شہروں کے شہر مسلمان کر دیے انہوں نے. تو وہ حق پر کیوں نہیں؟ تو میں نے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی، اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے کہ ان کی ولایت پر خواجہ صاحب، داتا صاحب اجماع ہے. ذاکر نائک کے بارے میں تو امت کے ویسے ہی اختلافات موجود ہیں. تو لہذا اب تو ہمارے جیسے لوگ جو پیدا ہوئے جنہوں نے داتا صاحب، خواجہ صاحب کی ولایت پر سوال اٹھائے ہیں، اس سے پہلے کوئی لوگ پیدا نہیں. وہابی بھی ان کی ولایت کو مانتے تھے، سب امت ان کی ولایت کو مانتی تھی. ان کی ولایت پر اجماع صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس کی ولایت پر کس کا اجماع ہے؟ اس کو تو یزید کے بارے میں نظریہ انتہائی غلط ہے،
اس کا اللہ کی ذات کے بارے میں جو اس نے نظریات پیش کیے انتہائی غلط اور غیر اسلامی ہیں۔ ہمارا اس کے تقابل ادیان پر اعتراضات نہیں ہیں، ہمارا بیسک اعتراض اس کی وہ بیسک اسلامی ٹیچنگز ہے جس پر اس نے غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی ہیں اور وہابیزم کو پھیلانا ہے۔ تقابل ادیان پر تو آپ جلالی صاحب کا بھی کلپ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے، وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے۔ وہ جو 14 صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داغتا ہے؟ وہ توسل، برکت اور تبرک اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر کس لیے امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پر مختلف قسم کے تیر برساتا ہے؟ یہ صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرو نا، پھر تقابل ادیان پہ بات کرو، ٹھیک ہے کرو، لیکن جب تم وہابیزم کو پھیلاؤ گے، وسیلے کے خلاف بولو گے، جب یزید کے حق میں بولو گے تو پھر ہم تو بولیں گے، اور پھر ان کو آگ لگے گی دیکھو جی یہ ذاکر نائک سے جلتے ہیں، یہ وہ جلنا ہم نے کیوں ہے؟ یہ تمہیں تاریخ سمجھا دے گی، تاریخ بتا دے گی تمہیں کہ نام انہی کے زندہ رہتے ہیں جنہوں نے للہیت اور اخلاص کے ساتھ سب کچھ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ اللہ کے درویش اور ولی ہیں جنہوں لاکھوں لوگ مسلمان کیے، اسلام کو یہاں پھیلایا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔